فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی گروتھ، نئی سرمایہ کاری اور اس میں آگے بڑھنے کے چانسز، جی ہاں آج اس پر گفتگو کریں گے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں معروف فارماسسٹ نور محمد مہر، آپ ڈرگ لائٹ فورم کے سربراہ ہیں اور ریگولیٹری افیئرز جو ہیں اس کے ایکسپرٹ ہیں۔ انہوں نے سینکڑوں کمپنیاں جو ڈے ون سے لے کے ان کی مارکیٹ تک، ان کی پروڈکٹ مارکیٹ تک آنے تک جو معاملات ہوتے ہیں ان تمام پر ان کی جو رائے ہے، ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ انتہائی اعلیٰ معیار کی ہیں کہ پاکستان میں ان کے جیسا شاید کوئی اور بندہ ہو جو ان معاملات کو سمجھتا ہو۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ کس طرح آگے مزید فلرش کر سکتی، کیا موقع ہیں، کیا اس سے زر معادلہ کمایا جا سکتا ہے، اور کس طرح ہمارے ہاں مقامی سطح پر ادویات کی تیاری سے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے۔ السلام علیکم نور بھائی۔ جی وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ نور بھائی آپ نے فارما انڈسٹری میں بڑا کام کیا ہے، یقین کریں مجھے کوئی کم از کم آپ کا تقابل کہیں نظر نہیں آتا نا۔ آپ آج ہمارے ناظرین کو مارگا نیوز کے توسط سے بتائیں کہ فارما انڈسٹری اس وقت جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے اور اس میں گروتھ کے مزید چانسز کتنے ہیں؟ اگر لائک میرے پاس پیسہ ہو اور میں اس فیلڈ میں آنا چاہوں تو میرے لیے کتنا بینیفیشل ہے؟ دیکھیں آئی ٹی کے بعد سب سے زیادہ گروتھ ہے نا وہ فارماسیوٹیکل سیکٹر کی ہے پاکستان میں بھی، اور اتنے حالات دیکھیں انسانوں نے نا آٹا کھانا ہے اور دوائی کھانی ہے اور اس کے بعد لازمی ہے۔ تو دیکھو 26 کروڑ تقریباً آبادی ہونے والی ہے ہماری، اور ہم دنیا کا 5واں بڑا ملک ہیں، تو اس لحاظ سے نا ابھی بھی پاکستان میں جو ہے خاص طور پہ میں نے کوئی 80 کے قریب کمپنیز کو مینوفیکچرنگ لائسنس دلوانے میں معاونت کی ایز اے کنسلٹنٹ ایڈوائزر۔ میں خود کیونکہ ایف ڈی اے امریکہ اور 30 کے قریب ملٹی نیشنلز کے ساتھ کام کیا ہے تو میں نے ان سے بھی سیکھا ہے۔ ایف ڈی اے امریکہ اور مطلب ٹاپ سی سی ایل میں رہا ہوں، میڈیپاک کمپنی میں رہا ہوں، فروسن بایو سائنس کا۔ دیکھیں ہم نے کوشش کی ہے کہ عام آدمی جس کے پاس 4 پیسے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ انویسٹ کرے اور لوگوں کو سستی اور معیاری ادویات ملیں، عام ہوں۔ ادویات میں جو کمپٹیشن ہے یا منوپلی ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی۔ خاص طور پہ جو ہربل سیکٹر ہے نا اس کو بڑا نچوڑا ہے، ہمارے ریپ نے بھی نچوڑا ہے، صوبائی حکومتوں نے بھی نچوڑا ہے اور ہومیوپیتھیز کو نچوڑا ہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ بڑا نقصان ہوا، ہماری انڈسٹری جو ہے نا کولیپس ہونے پہ تھی۔ ہم نے ایفرٹ کی، کوشش کی، حکمرانوں کو سمجھایا کہ بھائی یہ بڑا سیکٹر ہے، ایلوپیتھک اتنا بڑا سیکٹر ہے اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ وہ ہربل ہومیو یونانی ادویات کو بھی آپ آیورویدک ادویات کو جو ہے آپ وہ نہ کریں کہ یہ سیکٹر جو ہے نا امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے پالیسیز میں انفلوئنس کیا اور ڈرائب کو بھی سمجھایا اور خاص طور پہ جو انویسٹرز تھے ان کو گائیڈ لائنز دیں اور ان کو بتایا کہ بھئی اگر آپ ایک سائڈ ویریفیکیشن کسی نے انویسٹ کرنی ہے یا امپورٹ کرنی ہے، ہم نے گائیڈ لائنز دی۔ میڈیکل ڈیوائس کی آگے ایمرجنگ فیلڈ ہے، اگر کسی نے ایلوپیتھک لگانی ہے اس کی سائڈ ویریفیکیشن کیسے ہونی ہے، اس کا آگے جو ہے اس کی مینوفیکچرنگ کے لیے بلڈنگ سٹرکچر کیسے ڈیولپ ہونا ہے، اس کا نقشہ کیسے بننا ہے اور اس نے پروڈکشن میں کیسے جانا ہے۔ ان کو ٹیکنیکل لوگوں کی جو ہے ہمارے پاکستان پہ بڑی بہتات ہو چکی ہے۔ پاکستان میں 850 ایلوپیتھک کمپنیاں ہیں اور مزید 200 کمپنیوں کی گنجائش موجود ہے۔ ابھی 200 کمپنیوں کی ہم تقریباً 65 ملکوں کو ایلوپیتھک میڈیسنز جو ہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ جو ہماری ہربل میڈیسنز ہیں ہم 122 ملکوں میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جس میں کرچی، ہمدرد، ہربیون اور بہت ساری کمپنیاں ہیں۔ جیسے ایلوپیتھک میں سی سی ایل ہے اور گیٹس کمپنی سب سے ٹاپ پہ ہے۔ گیٹس کمپنی کی تقریباً 80 ارب سے زیادہ کی ایکسپورٹ ہے ایک اس کی پاکستانی روپیز میں۔ تو اب خاص طور پہ ہماری سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہے وہ جتنی ایلوپیتھک کی ہے اتنی ہی جو ہے ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ خاص طور پہ سیالکوٹ کی سرجیکل آئٹمز کی بہت زیادہ ہے۔ تقریباً $500 ملین جو ہے ہم سیالکوٹ اس میں کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ابھی بھی ہمارے پاس اب کیا کہ سیالکوٹ جو ہے نا میڈیکل ڈیوائس کے شعبے میں تھوڑا مزاحمت کر رہا ہے، اس کے آنے سے ان کی اسٹینڈرڈائزیشن بہتر ہوگی اور ابھی بھی بہت سارے مواقع ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ اور کمپنیاں، باہر کی کمپنیاں انویسٹمنٹ کریں، ہم ان کو معاونت دیں گے، باہر کے لوگوں کو ہم فری آف کاسٹ میں گائیڈ لائن دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ہمارا ملک ترقی کرے گا اور جو پاکستان جو ہے میڈیکل ڈیوائس میں 95% چیزیں جو ہیں وہ ہم کر رہے ہیں امپورٹ اور را مٹیریل میں ہم 80%، 95%، 90% امپورٹ کر رہے ہیں ایلوپیتھک کا۔
تو جب ان چیزوں پہ یہ بہت سارے سیکٹرز ہیں پاکستان میں، را مٹیریلس پہ انویسٹمنٹ کے وسیع مواقع ہیں، اور خاص طور پہ جو میڈیکل ڈیوائسز ہیں، آپ دیکھیں پاکستان میں 10 کروڑ سرنج جو ہے وہ ہر مہینے چاہیے ہوتی ہے۔ اب 10 کروڑ میں جو 6 کروڑ ہے نا ہم امپورٹ کر رہے ہیں، اور 4 کروڑ صرف بن رہی ہے، صرف مقامی سطح پر 4 کروڑ بن رہی ہے۔ جی اب باقی جو کنولا ہے وہ 95% ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو کیتھیٹرز ہیں، سٹنٹس، ہم 100% امپورٹ کر رہے ہیں۔ ایون کہ ہم تو یورین بیگ تک نہیں اس ملک میں بنا رہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں نہیں اس طرف جا رہے؟ اصل میں ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ڈریپ ہے، اب نئے سی او جو آئے ہیں عبید اللہ ملک صاحب، انہوں نے ایک انوائرمنٹ ڈیولپ کیا ہے میڈیکل ڈیوائسز میں خاص طور پہ کہ جی 2 کنال میں وہ لے سکتے ہیں لائسنس، اور وہ آن لائن اپلائی کریں، ان میں آسانیاں پیدا کی ہیں انہوں نے۔ ٹھیک ہے، اب جو ایلوپیتھک کا ہمارا ڈریپ کا ہے انہوں نے بھی آن لائن سسٹم کر دیا ہے، اس میں اب نور محمد شاہ صاحب آئے ہیں تو انہوں نے کافی ایفرٹ کیا ہے، عبید اللہ ملک صاحب ایفرٹ کر رہے ہیں کہ انویسٹرز آئیں جی۔ لیکن اب آہستہ آہستہ جو ہے ہمیں بڑھوتری کی طرف جانا، خاص طور پہ بیسک را مٹیریلز جو ہے نا، انڈیا کیونکہ بہت آگے چلا گیا ہے، ہماری پالیسیز کمزور ہیں اس میں ابھی بھی، تو بہرحال پاکستان جو ہے اس وقت تقریباً 28 ارب ڈالر کی مارکیٹ ہے۔ اچھا، پاکستان جو ہے بہت یہ مجموعی طور پر ایلوپیتھی اور سارا ڈال کے جی اچھا، اس میں جو میجر کنٹریبیوشن ہے وہ ہے ایلوپیتھک میڈیسنز کا جی۔ پاکستان اس وقت تقریباً 18 ارب ڈالر کی ایلوپیتھک کی مارکیٹ ہے، اور تقریباً اس میں تقریباً جو 6 ارب ڈالر ہے وہ ہماری جو ہربل اور ہومیو ہے، اس میں باقی میڈیکل ڈیوائسز ہے۔ تو اس میں یہ بڑے سیکٹرز ہیں، اور اس میں اب ہم آہستہ آہستہ جو ہے نا بیسک را مٹیریلس کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو وہ بہت بڑا سیکٹر ہے۔ تو ہم ابھی ہماری شکر الحمدللہ گیٹس فارما جو ہے وہ WHO پر کوالیفائی ہو گئی ہے، اور CCL نے فیز 1 پاس کر لیا WHO پر ایکویشنز کا، پکس ہم پاکستان میں آ گیا ہے، اور ریمنگٹن فارما نے بھی کر لیا ہے، پیسفک فارما یورپ کو بھی ایکسپورٹ کر رہی ہے، اور گیٹس نے بہت تیزی سے گرو کیا ہے۔ تو ہم بیسٹ وش ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس میں ڈریپ جو عبید اللہ ملک صاحب ہیں وہ بھی کافی معاونت کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ جو کمپنیاں آئیں اور انویسٹمنٹ کریں۔ ابھی بہت سارے مواقع ہیں، پاکستان بہت بڑی مارکیٹ ہے، ابھی بھی اس میں بہت پوٹینشیل ہے۔ اچھا نور بھائی، یہ جو آپ نے بتایا نا کہ 200 کمپنیوں کی کم از کم گنجائش ہے، اگر اس طرح کمپنیاں آتی ہیں تو ایکسپورٹ میں کتنے مواقع مزید موجود ہیں کہ ہم جیسے آپ نے کہا کہ 122 جو ہے وہ ممالک کو ہم بیچ رہے ہیں، تو اس کے مواقع موجود ہیں اور ہماری کھپت کے؟ دیکھیں کھپت کے موجود ہیں، لیکن جو ہے نا ہمارے جو انسپیکٹرز ہیں، خاص طور صوبائی انسپیکٹرز جو ہے نا صوبوں کے جی، ان کو بہت سارے مسائل ہیں۔ بھائی صاحب ظاہر ہے جب حکومتیں صوبائی حکومتیں ان کو ٹرانسپورٹ نہیں دیں گے، ان کو پیٹرول نہیں دیں گے، تو وہ پھر جب جا کے فیکٹری کو تنگ ہی کرتے ہیں۔ ان کو کبھی بھی، میرا ایسا ڈرگ انسپیکٹر میں ڈھونڈ رہا ہوں جس نے فیکٹری میں گیا، اس نے پہلے گائیڈ کیا ہو اور پھر بعد میں گیا ہو کہ جی میں نے آپ کو جو آڈٹ کی تھی اس کی مطابق آپ نے امپرومنٹ کی ہے، وہ جاتے ہی چھاپے کی نیت سے جاتے ہی ذلیل کرنے کے لیے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جب اس ملک میں خود ہمارا جو ریگولیٹر ہے نا اس کی ٹریننگ ہونے والی ہے، اس کو جو ہے معاملات کو حکومتی جو پالیسیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ٹھیک ہے انہوں نے جعلی ادویات پہ حکومت نے بڑا قابو کیا ہے، انڈیا میں 6% جعلی ادویات ہیں، پاکستان میں 0.5% ہے، ایون کہ چائنا میں بھی 3% جو ہے نا جعلی ادویات بنتی ہیں، یعنی پھر تو ہمارا کنٹرول اچھا ہے، بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے، اور سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ فارما سیکٹر میں ہیں، اور چاہے ہومیو ہو، ہربل ہو، ایلوپیتھک ہو، سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے پاکستان میں دوسرا سب سے بڑا روزگار جو ہے وہ اسی فارماسیوٹیکل سیکٹر جو ہے نا وہ دے رہا ہے۔ تو پاکستان میں ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ جو ایڈمنسٹریشن ہے ڈرائب کی، اس پہ کھل کے جو ہے نا خاص طور پہ مواقع پیدا کرے گی، اور ابھی بھی بہت زیادہ گنجائش ہے، 200 انڈسٹری سے زیادہ ہم جا سکتے ہیں۔ ہم میڈیکل ڈیوائسز کی فیکٹریاں لگا کے ہم جو ہے ایکسپورٹ کی، ہم فی الحال 95% امپورٹ کر رہے ہیں، ہم ایکسپورٹ کی طرف جا سکتے ہیں، اور ہماری اگر سیالکوٹ میں اعلیٰ سے اعلیٰ کاریگر موجود ہیں جو میڈیکل ڈیوائس ڈسپوزیبلس کی طرف جائیں، وہ سرجیکل میں تو ہیں، ڈسپوزیبلس جو ہیں اس میں اگر وہ چلے جاتے ہیں تو ہم ایکسپورٹ کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، یہ تھے نور محمد ماہر جنہوں نے آج فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں نئی گروتھ، سرمایہ کاری کے مواقع اور ریگولیٹری افیئرز کے حوالے سے جو معلومات تھی وہ آپ کو مہیا کی کہ کس طرح پاکستان میں سرمایہ کاری کر کے خواہ پاکستانی ہو یا بیرونی ہو، وہ منافع کمانے کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے سستی ادویات اور زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان شہزاد چودھری اور نور محمد ماہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔